آنے والے چند مہینوں میں کون ہوگا صدر پاکستان؟ کون سی وہ شخصیت ہوگی جو وزیر اعظم کا حلف اٹھائے گی؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، یہ سب دیکھیے میرے آج کے ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے تازہ ترین ویلاگ کو لے کے میں اپنے یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشل کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے سازشوں کے شہر اسلام آباد میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس پہ آج بات ہوگی۔ جو اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے، اس کو آپ کانسپریسی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یہ حکومتی اتحاد جو ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں، انہوں نے اپنی نئی اسٹریٹجی مرتب کی ہے۔ اس میں چند چیزیں جو کہ اس وقت کھلے عام ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے چینجز ہیں، اور انٹرسٹنگ بات کہ نومبر کے مہینے میں جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی اپنی کمان سنبھالے ہوئے 2 سال ہو جائیں گے۔ جو لوگ آرمی کے میکانزم سے اور اس کی ہسٹری سے واقفیت رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو بھی نیا چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے، اس کے پہلے 6 مہینے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، کہ اس نے تمام اپنی کمان کے تحت نیچے کور کمانڈرز اور پرنسپلز آفیسرز وہ سب کی اس نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہنے والے کہتے ہیں کہ جب کسی چیف کو 2 سال گزر جاتے ہیں تو اس کا آخری جو پیریڈ، آخری سال ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کمانڈرز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ 1.5 سال کا عرصہ جو ملا جنرل عاصم منیر صاحب کو، اس کا یہ اب آخری، جس کو کہہ لیں کہ چند ماہ ہے، 2 ماہ، تو اس میں وہ بھی اپنی پالیسی مرتب کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھ لیں گے کہ ودن فیو ڈیز ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے ایک نام، غالباً ان کا نام امتیاز شاہد ہے، وہ بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ فیصل نصیر صاحب کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی صحت کے حوالے سے کچھ ریزرویشن ہیں جو کہ میں ڈسکس کرنی نہیں چاہتا یہاں پہ۔ البتہ یہ چینجز تو معمول کی ہوں گی۔ ہم آتے ہیں سیاسی محاذ کی طرف۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر کے مہینے میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جسٹس منصور شاہ صاحب سے اس وقت کی جو آپ کہہ لیں حکومت ہے، اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ بھی کچھ اپنے تحفظات رکھ رہی ہے کہ ان کا آنے والا پیریڈ کیسا پیریڈ ہوگا، کیونکہ ان کے پچھلے جو فیصلے ہیں وہ کافی کچھ بیان کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ تحفظات کی میں نے بات کی ہے۔ اب حکومت جو چینجز کرنے جا رہی ہے، وہ تو پہلے کہنے لگے کہ جی سرکاری طور پہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہی کہ انہوں نے وہ لفظ میں استعمال کروں گا جو یہ پرائیویٹ کہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ واردات کرانی ہو تو کچھ کرائے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پے کر کے کہتے ہیں کہ یار تو ذرا اگے ہو کے گل بات کر، پھر اسے گل سنبھالنا ہوں گے۔ تو وہ ان جو ترمیمیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی گو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ بل آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ نون لیگ کے ہی ہیں، کوئی دانیال چودھری صاحب، ان کی ہے۔ دوسرا نور عالم صاحب۔ نور عالم صاحب کا کریکٹر اب کسی سے چھپا نہیں رہا کہ وہ کیا چیز ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت، اب میرا خیال ہے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہیں، اس سے پہلے وہ تحریک انصاف میں تھے، وہاں درار ڈالی، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے۔ تو ان کا جو رول ہے وہ خاصا متنازع ہے، اور وہ بھی کچھ ترمیم لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک محاذ گرم ہے اور سب کو علم ہے۔ لیکن اب جس بابت میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے، وہ عرض یہ ہے کہ جن کانسپریسی تھیریز کا میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اس میں چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب اپنی کرسی صدارت چھوڑ دیں، اور یہ کرسی صدارت میاں نواز شریف کا مقدر بنے۔
میں بڑے وثوق سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ بہت بڑے پیمانے پہ بات چیت چل رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئی. جب فائنل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح میں آپ لوگوں کو خبر دوں گا، جس طرح میں نے جنرل عاصم منیر کی تقرری سے 1 مہینہ پہلے بڑا، جس کو پنجابی وچ کہندے نے نا ٹھوک وج کے، میں اپنی فیس بک تے پوسٹاں بھی لائیاں سی اور ویلاگ بھی کیا تھا کہ جنرل عاصم منیر نیکسٹ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. اسی طرح جو 26 اور 29 نومبر ان کی تقرری کا پیریڈ جو تھا، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ان 3 روز میں، جس کے بابت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دھرنا ٹائپ عمران خان کی طرف سے کال بھی آئے گی، اور آپ نے دیکھا اس وقت وہ بھی ہوا. تو وہ ان 3 دنوں میں جو گیمیں ہوئیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح باجوہ صاحب نے مارشل لاء کی دھمکی دی، جنرل فیض حمید کی انٹری، یہ وہ، پھر وہ کور کمانڈرز کا اجلاس جس میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی سینئر ہی جو ہے بنے گا. تو جہاں پہ یہ بے بس ہوئے، اپنا جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عباس عطر یا عطر عباس جو بھی ان کا نام تھا، یہ لوگ اس وقت پھر اپنی جو بھی ان کی منصوبہ بندی تھی اس میں یہ فیل ہو گئے. جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ آرمی آپ کی اتنی، جس کو لوگ لائٹ لیتے ہیں، یہ ادارہ بڑا مضبوط ادارہ ہے، ان کا اندر کا میکانزم بہت سٹرونگ ہے. آپ نے دیکھ لیا اس وقت بھی جب میکانزم ان کا سٹرونگ تھا تو جنرل عاصم منیر بن گئے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا 9 مئی میں میکانزم بہت سٹرونگ تھا تو اللہ نے کیا تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا خوبصورت، کیا کہوں کہ کس اچھے طریقے سے وہ جو بغاوت کی ایک اٹیمپٹ تھی اسے ہینڈل کیا گیا. تو عرض یہ کرتا چلوں، تھوڑا سا موضوع سے پھر ہٹ گیا کہ اس وقت مارکیٹ میں یہ ہے کہ اسد زرداری صاحب صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں گے، بلاول بھٹو وہ آپ کے نئے متوقع وزیر اعظم ہوں گے. اس کے بعد نون لیگ اور یہ آپ کی پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ، یہ لوگ پاور شیئرنگ کے تحت کیبنٹ میں آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہوں گے، جو باتیں چل رہی ہیں اس میں. اور اسی طرح کے پی کے کی جو صورتحال ہے اس میں غالباً یہ تو جو میں باتیں کر رہا ہوں شاید یہ جنوری کی پلاننگ ہے، لیکن صبح کے پی کے حوالے سے بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان کو پھر وہی گورنرشپ جو ہونے چاہیے تھی صوبہ سرحد کی، اور غالباً کشمیر کمیٹی کا چیئرمین وہ ان کو چیزیں مل جائیں گی تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، جو اس وقت اسلام آباد سازشوں کے شہر میں یہ سارا جوڑ توڑ ہو رہا ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اب میں اپنی ذاتی تجربے پہ یا اپنے مشاہدے پہ آپ سے بات کرنے چلا ہوں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدارت کی کرسی نہیں چھوڑیں گے. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، کنفرم خبر ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تتی جگہ تے پیر نہیں رکھتے. آپ نے 4 سال دیکھا جب میاں صاحب یہ ان الیکشن سے پہلے آئے تھے تو پورا 1 سال میرے تمام دوست جو ویلاگز بھی کرتے ہیں، جو کالم بھی لکھتے ہیں، انہوں نے سب نے یہ کہا تھا بس جی میاں صاحب آئے کھلوتے، میاں صاحب آئے کھلوتے. لیکن آپ نے دیکھ لیں جب تک ان کو شرٹ ہی نہیں ملی تھی کہ میں پہنچاں گا تو ہفتے دے اندر اندر عدالتہ میں ریلیف دیں گی، پورے کام پکے کر کے وہ آئے سے. تو اب میں کچھ اپنے علم کے وساطت سے آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ تو ان کی جنوری کی پلاننگ ہے، لیکن میرے خدشات کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں کچھ بہت بڑا ہو جائے گا. اسی خطرے کو بانٹتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب لندن تشریف لے کے جا رہے ہیں.
کیونکہ انہیں علم ہے کہ زرداری صاحب تو پریزیڈنٹ ہیں، اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو زرداری صاحب محفوظات ہمیں ہیں۔ بلاول بھٹو پہ اب بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی کرپشن کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا۔ عمران صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، تو پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایڈونچر ہو گیا تو پھر میاں صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اس خطرے کو باندھتے ہوئے کہ مردے زندہ نہ ہو جائیں جا رہے ہیں۔ وہ سپٹمبر اور اکتوبر کا مہینہ وہ لندن میں ہی گزاریں گے، اور اگر یہ جو گرد اڑی ہوئی ہے اگر وہ اچھے طریقے سے بیٹھ گئی، کیونکہ یہ بھی ہے کہ 1 اکتوبر سے پہلے عمران خان صاحب کو ایک اور سزا سنائی جانے کا قوی امکان ہے تاکہ ان کا آکسفورڈ کا راستہ بھی رک جائے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، آپ سے شیئر کی۔ اور اینڈ پہ ایک ریکویسٹ وہی آپ سے کہ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت جیسے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی اس کا پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اگلے ویلاگ تک